نماز میں تین طرح کے اعمال ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فرض، ایک کو کہا جاتا ہے سنت، بلکہ آپ چار کہہ لیں، ایک مستحب ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے. فرض، پھر اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد سنت، پھر اس کے بعد مستحب. یہ چار طرح کے اعمال ہوتے ہیں نماز میں. فرض کے حوالے سے یہ بات میں نے کل عرض کر دی تھی کہ فرض کوئی عمل اگر نماز میں چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر نماز میں کوئی بھی فرض آپ سے چھوٹ گیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جہاں یاد آ جائے وہ فرض ادا کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اگر اس کو اپنے مقام پر نہیں کیا، دوسری جگہ کیا ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں. فرض ادا کیے بغیر، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے، یہ سارے فرائض ہیں نماز کے. ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے نماز ہوگی ہی نہیں. اور سجدے دونوں فرض ہیں، کوئی ایک سجدہ بھی رہ جائے گا نماز نہیں ہوگی. سنت اور مستحب، یعنی جو چیزیں نماز میں سنت ہیں یا جو چیزیں نماز میں مستحب ہیں، ان کے چھوڑنے سے نماز ناقص تو ہوگی. یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز سنت طریقے کے مطابق نہیں پڑھی، خلاف سنت پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی. لیکن اگر مسئلے کی روح سے آپ کہیں گے کہ نماز اس کی ہوئی یا نہیں، تو نماز اس کی ہو گئی. نماز اس کی. اکثر مولویوں سے یہ بات سنتے ہیں جو اس مولانا صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ نماز کے اندر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. یہ سارا مولویوں نے شیطانی طریقے سے ایجاد کیا ہے. اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. بات بالکل سیدھی سادی ہے. اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، آپ کے طریقے پہ چلنے کا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگا. میرے نبی کو سلام کہا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو واپس آ، تو نے نماز پڑھی نہیں. اس نے پھر پڑھی، پھر سلام کہا اور جانے لگا. آپ نے فرمایا تو واقعی 2-4 دفعہ ایسے ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتلا دیں کہ میں نماز کس طرح پڑھوں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے نماز کے اندر قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا اور سجدے بھی کیے. جو بندہ کبھی کبھار مسجد میں آتا ہے نا، بالکل ان پڑھا ہو، تو وہ بھی رکوع قیام سجدے تو کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا، خشوع خضوع نہیں تھا. جیسے کہ یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ جو حنفی نماز ہے، رکوع کے بعد کی دعا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اور دعائیں بھی ہیں، اور 2 سجدوں کے دعا درمیان کی دعائیں بھی ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، ایک اور دعا بھی اللہم اغفر لی وارحمنی، آخر تک. اور اسی طرح یعنی پھر التحیات کے اندر درود شریف کے بعد، درود ابراہیم کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے. پھر اگلی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یعنی ان دعاؤں کی جگہ پہ بھی قوم کو صرف ایک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. او بھائی، پہلے جو حدیث مبارکہ سے دعائیں ثابت ہے پہلے وہ تو پڑھو نا، پھر باقی جتنی مرضی دعائیں پڑھتے رہنا. ربنا آتنا پڑھ لو، ربی اجعلنی جو مرضی پڑھ لو. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعائیں پڑھی ہیں نماز کے اندر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بعد یعنی سلام پھیرنے سے پہلے عذاب قبر، عذاب جہنم، ان 4 چیزوں سے پناہ، ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، ہمیشہ. مولوی جو ہے یہ قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ جی اگر فراد رہ گئے تو نماز نہیں ہوگی، باقی جو چیزیں ہیں نماز ناقص ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی.
یہ جو ہو جائے گی یہ کس کا دین ہے؟ یہ تو شیطان کا دین ہے۔ رحمان کا دین جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے اس طرح ہم نے پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی کھڑی کی ہے تو ہم نے نماز کے اندر اتحیات کے اندر انگلی کو کھڑا کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر سجدے کے اندر دعائیں پڑھی ہیں، سبحان ربی اعلیٰ یا باقی دعائیں، یہ سبحان ربی اعلیٰ تو ہم نے پڑھنی ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہی طریقہ فرض ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، فقہ حنفی کی کتابوں میں ہے اتحیات میں انسان بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور اتحیات کے اندر تشہد جو اتحیات ہے اس کے اندر اتحیات پڑھا اور وہ پڑھ رہا ہے آگے تک، اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، پانی نکل گیا تو اس کی جو نماز ہو جائے گی، کیوں کہ وہ فرض نہیں ہے، یہ نماز ہو جائے گی جیسے اس مولانا صاحب نے بھی کہا۔ یعنی ہونی اس طرح ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ آپ بتلائیں نا، حدیث مبارکہ قوم کے آگے رکھیں کہ اس طرح کرنے سے بھی ہو جائے گی۔ یہ جو ہو جائے گی یہ کس کا دین ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، ناقص ہوگی، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں پڑھی؟ اگر تو پڑھی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہو جائے گی، اگر پڑھی نہیں تو پھر کیسے ہوگی؟ یعنی قوم کو یہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، زمین پہ بنا لیا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ تو جیسے نا وضو کے جی فرائض ہے، یہ جو غسل کے فرائض ہیں، یہ جو فرض ہے قرآن میں آ گیا، لہذا اگر کوئی بندہ ایسے بھی کرے گا تو اس طرح بھی غسل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا رات کا کوئی آدمی یہ نہیں دکھلا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غسل کیا جس طرح قرآن میں لکھا، جس طرح آپ کہتے ہیں یہ فرض ہے، فرض ادا کرنے سے غسل ہو جائے گا۔ کیا پوری زندگی اس طرح غسل کی ہے؟ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ کہتے ہیں یہ جو غسل کی فرائض ہے اگر اس طرح بندہ کرے اس طرح کی ہے؟ بات یہ ہے، کہا اللہ نے، فرمایا، یعنی کہ اللہ نے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز نہیں، کوئی بھی اگر نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ آیا مسجد میں، جیسے میں نے پہلے حدیث مبارکہ بیان کی ہے، بخاری مسلم کی کتابوں میں ہے کہ اس نے نماز پڑھی، جانے لگا، پھر پتہ نماز ہی نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوتی، اس طریقے سے ہوگی جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میری اللہ سے دعا، اللہ قوم کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق۔